ویڈیو دیکھنا منع ہے۔ یہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ آپ کے اس عمل کے پیچھے زندگی کا ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے بعد دنیا میں کچھ اور بدلے یا نہ بدلے، آپ کی زندگی ضرور بدلنے والی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں کی گئی باتیں زیادہ غور طلب ہیں۔ دنیا میں آنے والا پہلا انسان ہو یا آخری، بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، اس کی فطرت میں شامل ہے کہ جن کاموں سے اسے روکا گیا ہے وہ انہیں ضرور کرتا ہے، اور اگر نہ بھی کرے تو اس کے دل میں وہ کام کرنے کی خواہش اسے ہمیشہ بے چین رکھتی ہے۔ انسان کی اس فطرت کی سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے واضح فرمائی کہ جب انہیں ایک درخت سے پھل کھانے سے منع فرمایا گیا اور انہوں نے پھر بھی اس درخت سے پھل کھا لیا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس نافرمانی کے بدلے ان کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت یعنی جنت سے محروم ہونا پڑے گا۔ انسان کا بڑے سے بڑے نقصان کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کی یہ سب سے بڑی مثال ہے۔ ہمارے اندر یہ فطرت وقت پیدائش سے موجود ہوتی ہے۔ آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی بچے کو کوئی کام کرنے سے منع کیا جائے تو وہ اس کام کو لازمی کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اگر آپ بچے کے کسی برے کام کرنے پر کوئی رد عمل نہ دیں یا فوری طور پر اسے نہ روکیں تو بچے کے اس کام کو دوبارہ کرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ یہی عادات آپ کو نوجوان اور بوڑھے مرد و خواتین میں واضح نظر آئیں گی۔ یہ سب جاننے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی یہ فطرت اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کی فطرت کیوں بنایا؟ خواتین و حضرات، انسان کی اسی فطرت کی بدولت اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ فرشتوں کا تو کام ہی بندگی کرنا ہے، وہ تو نافرمانی کے لفظ سے ہی ناواقف ہیں، لیکن انسان کے اندر وقت پیدائش سے موجود خواہشات کی پیروی کرنے کے جذبات ہونے کے باوجود اگر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو افضل جانتا ہے تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اشرف ہے۔ مالک کائنات کو وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اپنی خواہشات کی دیواروں کو گراتا ہوا اس کی نشانیوں کے ذریعے اس تک پہنچے۔ غفور و رحیم ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پر قابو پانے کے لیے کچھ آلات بھی مہیا کیے، جیسا کہ دنیا کی رنگینیوں میں مستقل طور پر مصروف ہونے سے بچانے کے لیے دن میں 5 مرتبہ سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، مال و اسباب کی محبت سے بچنے کے لیے زکوٰۃ اور حج کا انتظام فرمایا، انسان کا اپنے فوائد کی خاطر دوسروں کو نقصان پہنچانے اور دوسروں کا احساس نہ کرنے کی صفت کو ختم کرنے کے لیے رمضان المبارک کا تحفہ عطا کیا۔ لہٰذا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اور کامیابی کا راز اپنے نفس یا خواہشات سے لڑتے ہوئے خالق حقیقی کی بندگی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے خلاف جنگ کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا۔ نالج پیڈیا کی تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آج سے ہی اپنے اندر خواہشات کی پیروی نہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد کم از کم ایک کام جس سے اللہ نے منع فرمایا یا جس کا حکم دیا وہ کام کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ ایسے ہی 1 سے 2، 2 سے 3 کرتے ہوئے روز بروز اس تعداد میں اضافہ کرتے جائیں، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ بڑے سے بڑا دجالی فتنہ بھی آپ کے لیے بے اثر ثابت ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، اور اگر اس کے ذریعے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں۔